عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد 27واں پارہ سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ کے چند ٹکڑے پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی، جن دونوں میں دنیا کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے، جس میں تینوں زندگیوں کا مفصل تذکرہ ہے۔ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اور خاص طور سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں دو زندگیوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، ایک ہے دنیا کی اور ایک ہے آخرت کی۔ دنیا کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے، اور آخرت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو بنسبت آخرت کے، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ اصل کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دو چیزیں، دو جملے آخرت کے لیے اور دو دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے لہو ولعب، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب۔ قرآن میں یہ دونوں جملے کہیں کہیں پہلے لعب ہے اور بعد میں لہو ہے، اور کہیں کہیں پہلے لہو ہے اور بعد میں لعب ہے۔ بے شمار جگہ یہ جملے استعمال ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی تدبر کیا، غور کیا، فکر کیا کہ دو باتیں دنیا کے لیے اور دو آخرت کے لیے، کہیں کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ دنیا کو کہا ہے کھیل اور آخرت کو کہا ابقا۔ اب کھیل لعب کسے کہتے ہیں؟ لعب کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، کسی بھی کھیل کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم پورا ہوا کھیل ختم، وہ ہمیشہ نہیں چلتی، وہ کھیل ایک لمٹ سے چلتی ہے۔ تو دنیا کی جو کھیل ہے، دنیا جو لعب ہے، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے، وہ متعینہ وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اعلموا، لوگ جان لو، پڑھ لو نہیں، جان لو، تلاوت ہی نہیں کر لو، جان لو۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 13-14 ہے، 27واں پارہ۔ اعلموا، جان لو، کیا جان لو؟ انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگی کھیل ہے، اور آخرت کیا ہے؟ ابقا ہے۔ لعب کے اپوزٹ ابقا، وہ ہمیشہ ہے، انلمیٹڈ، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آخرت کی زندگی ہمیشہ اور دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں۔ دوسری بات، دنیا کیا ہے؟ لہو ہے، بیکار ہے، اچھی نہیں ہے، خراب ہے، اور آخرت خیرن،
دنیا کو کہا لہو اور آخرت کو کہا خیر، دنیا کو کہا لعب، آخرت کو کہا ابقا۔ یہ دونوں جملے ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن لیدبروا آیاتہ، تدبر غور و فکر ہر بندہ نہیں کرتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو عقل مند تو سارے ہیں، کون بیوقوف بنتا ہے؟ سب عقل مند ہیں۔ تو اصل عقل والا وہ ہے جو تدبر حاصل کرے، جو غور و فکر کرے، جو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالے، یہ ہے عقل مند۔ ورنہ سارے ہی پڑھتے رہیں اور زندگی پھر ویسی، تو عقل مندی کہاں گئی پھر؟ معلوم یہ ہوا دنیا کے لیے دو جملے، ایک ہے لہو اور ایک ہے لعب۔ لہو بیکار، بے سود، بے فائدہ، اور لعب ختم ہونے والی، اور آخرت ابقا اور خیر، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اب ہم ذرا محاسبہ کریں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی اہمیت کو جانیں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کس میں زیادہ محنت کی ہے، ہمارا وقت کدھر زیادہ لگ رہا ہے، ہماری تیاری کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ کیا اس کی جو ابقا ہے، ہمیشہ رہنے والی، جو بہتر ہے، یا اس کے بارے میں زیادہ محنت ہو رہی ہے جو ختم ہونے والی ہے اور جو بیکار ہے؟ اگر ہم ریشو نکالیں گے، اوسط نکالیں گے، تو مسلمانوں کی اکثریت کدھر ہے؟ وہ دنیا کو بہتر سمجھتی ہے، وہ دنیا کو ہمیشہ رہنے والی سمجھتی ہے، اور اسی پہ محنت زیادہ ہوتی ہے۔ آخرت کے تعلق سے محنت کم ہے۔ آخرت کے تعلق سے نہ اس کو اپنی توحید کا پتہ، نہ اس کو اپنی نمازوں کا پتہ، نہ اس کو آداب زندگی معلوم، نہ اس کو اسلامی طرز زندگی معلوم۔ جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے جیسے لوگ کر رہے تھے، اس کو نہیں پتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے دنیا کے معاملات میں نفع بخش چیزیں کیا ہیں، نقصان دہ چیزیں کیا ہیں، وہ سب اچھے سے جانتا ہے۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر کے، چھان بین کر کے، تحقیق کر کے دنیا کے معاملات میں کوئی کام کرتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو دنیا کی حقیقت کیا ہم نے سمجھی ہے؟ دنیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس زندگی کو ختم ہونے والی، جس دنیا کو ختم ہونے والی کہا، ہم اس میں زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اور مثال کیا دی ہے اسی آیت کریمہ کے اندر؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اس میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کا دنیا ہے کیا ہے؟ دنیا لہو، لعب، زینت، آپس میں زیب و زینت، فلانا ایسا تو میں بھی ایسا، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، جاہ و حشمت، دنیا یہی ہے۔ اور لوگ اسی کے پیچھے پڑے، لوگ اسی کے پیچھے پڑے، فلاں کا مال اتنا ہے تو میرا بھی اتنا ہو جائے، فلاں کا مکان ایسا ہے تو میرا بھی ہو جائے، فلاں کے پاس یہ والی گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے، فلاں کا بچہ فورن کنٹری میں یہ والی جاب لے رہا ہے، وہ یہ والی جاب کر رہا ہے، وہ فلاں ہے تو اس کے چکر میں سارے اس کی دیکھو دیکھی کر رہے ہیں، ایسا چل رہے ہیں۔ کہا یہ ہے دنیا، یہ قرآن نے بیان کیا نا، آج ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، کا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کسان کو جب بارش ہوتی ہے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے، جی بارش ہوئی ہے، میری فصل ہوگی، بارش ہو گئی، بہت خوش ہوا جی۔ پھر ایک وقت آیا اس کی کھیتی لہرانے لگی، سبز ہو گئی، بہترین، خوش ہو گیا اپنی کھیتی پر، اور پھر بالآخر کیا ہوا؟ وہ پک کر کے تیار ہو گئی۔ جب تیار ہو گئی تو وہ جو ہری بھری دکھتی تھی نا وہ خشک، اس کا
کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دیا اس کو، دانا نکال لیا. کہا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. کہا آخرت بھی ایسے ہی ہے. جیسے یہ کھیتی والا اپنی کھیتی کو پک کر کے تیار ہوتی ہے تو دانا لے لیتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ پچھتاتے ہیں، ساتھ والا کاٹ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ کھیت تو اس کے پاس بھی تھا، بویا نہیں اس نے محنت نہیں کی. کیونکہ ایک دنیا میں ایک موسم میں محنت کرنا ہے، دوسرے میں اس میں بھی کھانا ہے، دوسرے میں بھی. جب کسی فصل کی تیاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت محنت کرتے ہیں، اس وقت بھی کھاتے ہیں، اور جب وہ پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اس کو کھاتے ہیں. کہا وفی الآخرۃ، آخرت میں بھی ایسے ہے. عذاب شدید، یا تو سخت عذاب ہوگا. کس کو ہوگا سخت عذاب؟ جس نے دنیا کی زندگی میں دنیا ہی کے لیے کمایا. آخرت میں کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہوگا. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہوگی. وہ کس کے لیے ہوگی؟ جس نے دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے بھی کمایا. اب جس نے آخرت کے لیے کمایا، وہاں کے لیے محنت کی، اس کے لیے تو وہاں اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی، اس کی بخشش کا پروانہ ہوگا. لیکن جس نے دنیا میں دنیا کے لیے تو کمایا، دنیا کے لیے تو محنت کی، اپنی آخرت کے لیے محنت نہ کی، عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا. مثال دے کر کے ایسے کوئی ماں بھی نہ سمجھائے. جیسے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، ایک کھیتی کی مثال دے کر کے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لوگوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اپنے نفسوں کے لیے جو کچھ آگے کے لیے پیش کرو گے نا وہی پاؤ گے. آخرت کے لیے جو تمہاری کھیتی ہوگی، جو تم محنت کرو گے وہی تمہیں ملے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ذرا غور و فکر تو کر، آخرت کے لیے کیا پیش کیا تو نے، آخرت کے لیے کیا کمایا تو نے، آخرت کے لیے کیا تیری محنتیں ہیں. قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اگر ایک مہینہ دکاندار ہے، کوئی دکان نہ کھولے تو چلے گا؟ پریشان ہو جائے گا. کوئی مزدور آدمی ہے، وہ 10 دن بیٹھ جائے مزدوری نہ کرے، چلے گا؟ جی نہیں چلے گا، بڑا مشکل ہے. کوئی کہیں جاب کر رہا ہے، وہاں نہ جائے تو کیا کرے گا؟ پریشان ہو جائیں گے. ارے کیسے پیٹ پالنا ہے بھائی، کھانا ہے، پینا ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں، دنیا کی سہولتیں ہیں، محنت کرتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی کمائی بھی تو یہیں ہے، اس کے لیے محنت بھی تو یہیں ہے، اس کے لیے توحید یہیں اپنانی ہے، اس کے لیے اتباع رسول کو یہیں اپنانا ہے، اس کے لیے نماز کا پابند یہیں ہونا ہے، اس کے لیے قرآن کی تعلیمات کو اپنانا اسی دنیا میں ہے، اس کے لیے قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دنیا ہی میں ہے نا. یہ کب ہوگا؟ جو بہتر ہے اس کو سیکنڈ نمبر، تھرڈ نمبر دے رکھا ہے، اور جو فنا ہونے والی ہے، جو لعب ہے، لہو ہے، اس کو فرسٹ نمبر دے رہے ہیں ہم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو لوگ اپنی دنیا کو پہلے اور آخرت کو بعد میں، آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، دنیا میں محنت کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا یہ پچھتائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 14، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا. اچھا، من کانا، جس کا بھی ارادہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اجمی ہو، عربی ہو، جس سن کا بھی ہو، جس دور کا بھی ہو، من کانا یرید الحیات الدنیا، جس آدمی کا ارادہ دنیا کی چاہت کا ہو، دنیا میں آسانیاں مل جائیں، دنیا میں پریشانیاں نہ ہوں، سہولتیں مل جائیں، اچھی ڈگری مل جائے، سیٹ ہو جائیں. اور کہتے بھی ہیں لوگ، جب بات چیت ہوتی ہے نا، کسی سلام کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے؟ پوچھتے ہیں فوراً، میرا بچہ یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. ہاں ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے. کہتے نہیں کہتے؟ کہتے ہاں سیٹ ہو گئے. سیٹ ہو گئے، جانا نہیں ہے کہیں.
بالکل یہیں سیٹ ہو گئی، نہیں سیٹ ہو گئے جائیں گے یہاں سے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ میرا بچہ ماشاءاللہ قرآن کو سمجھتا ہے، میرا بچہ پنجگانہ نماز کا پابند ہے، میرا بچہ شرک سے بڑی نفرت کرتا ہے، بدعت سے بڑی نفرت کرتا ہے، اسلام کا بڑا پابند ہے، اتباع رسول کا بڑا پابند ہے، ماشاءاللہ آپ کا بچہ سیٹ ہے، آپ کی بچی سیٹ ہے۔ اور یہی اصل سیٹ ہے، یہی اصل کامیاب ہے جس کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنے سارے بچوں کو سیٹ کر دیا، جی سب کی جاب لگ گئی، سب کی فلاں ہوگی، اچھی بات ہے، لگنی چاہیے، اور اسلام کہتا یہی ہے۔ توحید کو اپنانے کے بعد رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ دنیا کے ہر فیلڈ میں آگے جاؤ، لیکن اگر توحید کے بغیر جا رہے ہو، آپ اتباع رسول کے بغیر جا رہے ہو، آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، آپ پریشان ہو گئے۔ ایک دن کا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس بندے کی چاہت دنیا اور اس کی زینت کی ہو اور وہ اس کے پیچھے لگ جائے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، دیں گے اس کو دنیا، اس نے جتنی محنت کی نا دیں گے، لیکن دینے والی ذات اللہ ہے، کہا اس کو دیں گے، لیکن وہم فیہا لا یبخسون، کچھ کمی نہیں کریں گے، اس کی پوری محنت کا بدلہ دیں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے اس کا صلہ اللہ دے گا۔ لیکن اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیس لہم فی الآخرۃ نصیب، کوئی حصہ نہیں ہے ان کا آخرت میں۔ کن کا؟ جس بندے نے توحید کو نہیں سمجھا، جس بندے نے قرآن کو نہیں سمجھا، اپنے سبجیکٹ کو نہیں سمجھا، گائیڈ کو نہیں سمجھا، حدیث رسول کو، اور من چاہی زندگی گزاری، دنیا کی ساری آرائش، ساری سہولیات، ساری آسانیاں میسر رہیں، لیس لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔ آج موجود ہے نہیں آیت؟ اگر ہمیں آخرت میں حصہ لینا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا؟ آج کرنا ہے، لیکن اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جس نے دنیا کے تعلق سے محنت کی اور آخرت کو فراموش کر دیا۔ ہم دنیا تو دیں گے اس کو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنے سارے مسلمان ہیں نماز نہیں آتی ہے، ترجمہ نماز کا نہیں آتا ہے، قرآن نہیں جانتے، حدیثیں نہیں جانتے، نماز نبوی نہیں جانتے ہیں، توحید کی باریکیاں نہیں جانتے ہیں، شرک کی غلاظت کو نہیں سمجھتے ہیں، شرک اور توحید کو ایک ہی سمجھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بدعت اور سنت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے یار؟ کہاں جانا ہے؟ موت آئے گی۔ کا آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ، دیکھو اس آیت میں بھی وہی جملہ، من کان، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، من کان یرید العاجلۃ، جس آدمی کا ارادہ عاجلہ کا ہو۔ دنیا کا ایک نام کیا ہے؟ عاجلہ۔ اس کو عاجلہ کیوں کہتے ہیں؟ جلدی آنے جانے والی۔ ابھی تو لگا تھا 2024 ختم، 25 لگ گیا ہے، مہینے کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یتقارب الزمان ویکثر الحرج، کا زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، موت سے لوگ ڈرنے لگ جائیں گے، مہینہ ہفتے کی طرح جائے گا، سال مہینے کی طرح جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جا رہے ہیں نا، یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ زمانہ کتنی تیزی سے جا رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایسے ہی جائے گا۔ تو اس لیے دنیا کا ایک نام ہے عاجلہ، جلدی سے آنے والی، جلدی آ رہی ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوا وہ اپنی موت کے قریب، دنیا سے دور، 1 گھنٹہ گزرتے ہی موت کے قریب، دنیا سے دور، آخرت کے قریب اور دنیا سے دور۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جس آدمی کا ارادہ اجلت والی دنیا کی چاہت کا ہو، اس کی زیب و زینت کا ہو، اس کی آسانیاں کا ہو، تو میں جتنا میں چاہوں گا وہ دوں گا۔
انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اجلنا لہ فیہا ما نشاء، دیں گے اتنا. لیکن اگر اس نے آخرت کو فراموش کر دیا تو کیا کروں گا؟ اس کو رسوا اور ذلیل کر کے کھینچ لوں گا. اور اس کا الٹا اگر وہ بندہ ومن کان یرید الآخرۃ، جس کا ارادہ آخرت کا ہو، آخرت کی کامیابی کا ہو، عذاب قبر سے بچنے کا ہو، پل صراط سے صحیح سلامت گزرنے کا ہو، دایاں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، یہ ارادہ ہو، اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو، یہ ارادہ ہو، حوض کوثر پر رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جام پیے، یہ ارادہ ہو، رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہو، یہ ارادہ ہو، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلیں، یہ ارادہ ہو، جنت کے حصول کا ارادہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. صرف ارادے سے کام نہیں چلے گا، اس ارادے کے مطابق ویسی ہی کوشش بھی ہو. یہ دیکھو یہاں ایک شرط لگائی ہے، ہر آدمی جنت چاہتا ہے، جہنم کوئی نہیں چاہتا ہے، اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے نا، لیکن ہر آدمی کی کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کی ویسی کوشش ہو جیسی رسول اللہ نے کہی ہے، جیسے اسلام نے کہی ہے، جیسے قرآن نے کہی ہے. اس اسلوب کے مطابق اگر کوشش ہوگی تو وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، کہا اس کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. کیوں قدر ہو رہی ہے کوششوں کی؟ کوششیں اسوہ اسلام کے مطابق ہیں، اسوہ رسول کے مطابق ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں. تو کہا جس بندے نے دنیا کی چاہت کے پیچھے لگا رہا، جو ہم چاہیں گے اتنی دنیا ملے گی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو بندہ آخرت کے لیے محنت کرے گا اور اس کی محنت اصولوں کے مطابق ہوگی. پیارا جملہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ویسی کوشش جیسی رسول اللہ نے بتائی ہے، ویسی کوشش کے مطابق اگر آخرت کی چاہت ہوگی تو وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، ہم اس کی کوششوں کی قدر کریں گے، اس کی محنتوں کی قدر کریں گے، بہترین صلہ ملے گا. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی تو اس اصول کے مطابق لے کر کے تو 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے. اور ایک نیکی تم بدعت کے مطابق لے کر کے آؤ گے، شرک کے مطابق لے کر کے آؤ گے، تم سمجھو گے وہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں ہوگی، رائگاں ہوگی. کوشش اصولوں کے مطابق، کوشش اسوہ رسول کے مطابق، تو تمہاری قدر کی جائے گی. دونوں آیتوں میں 2 باتیں، ایک نقشہ دنیا دار کا اور ایک نقشہ آخرت کے چاہنے والے کا. دنیا والوں کو دنیا جتنی اللہ چاہے گا ملے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور آخرت کے چاہنے والے کو دنیا میں بھی اللہ بھوکا نہیں مارے گا، دنیا میں بھی رزق دے گا، اور آخرت میں اس کی کوششوں کا ایک نیکی کے بدلے 10 گنا بڑھا کر کے، 10 سے 700 گنا بڑھا کر کے بدلہ دیا جائے گا. دونوں آیتوں میں ایک بات. اسی طرح سے 25ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحرث الآخرۃ. اب دیکھو تینوں آیتوں میں من کا لفظ ہے، من، اور دونوں دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. من کان یرید الحرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. من کان یرید حرث الآخرہ، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو. حرث مانا کھیتی، آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ توحید، اتباع رسول، نماز، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی، حلال و حرام اس کی تمیز کرنا، یہ آخرت کی کھیتی ہے. کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، نزد لہ فی حرثی، ہم کیا کریں گے؟ اس کو بڑھا کر کے دیں گے. اور جس کا ارادہ دنیا کی کھیتی کا ہو، بڑھا کے دیں گے. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں دنیا تو سمجھ میں آتی ہے، آخرت سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں دنیا کے آفر تو سمجھ میں آتے ہیں، آخرت کے نہیں آتے. فلاں کمپنی یہ آفر دے رہی ہے، فلاں کمپنی یہ بونس دے رہی ہے، فلاں صاحب یہ دے رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے کتنا آفر اور کتنا بونس، ایک نیکی کی ہے 700 گنا، یہ نہیں سمجھ میں آتا.
اس کے لیے محنت نہیں ہے، اس کے لیے توحید کو نہیں سمجھ پا رہے ہم، اس کے لیے ہم اپنی نیکیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر پا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ تینوں آیتیں، سورہ ہود کی، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ شعراء 25واں پارہ اس کی، تینوں آیتوں میں دو نقشے کھینچے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ اب ہماری کیا چاہت ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے ہدایت بھی واضح، گمراہی بھی واضح، دنیا کیا ہے اس کو بھی واضح کر دیا، اور آخرت کیا ہے اس کو بھی واضح کر دیا۔ اب اگر ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی آخرت کو نہیں سدھاریں گے تو پھر خسارہ اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ کل ہم پچھتائیں گے اسی دنیا کے لیے، اسی دنیا کے لیے پچھتائیں گے۔ کیسے پچھتائیں گے؟ جب وہاں جائیں گے نا تو جس نے 70 سالہ زندگی گزاری، سنن ترمذی کی روایت ہے، صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، 23-21 نمبر کی روایت، ای الناس خیر، بہتر آدمی کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، تا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ عمر لمبی ہو، عمل بھی اچھا ہو۔ کہا ای الناس شر، برا آدمی کون سا ہے؟ کہا من طال عمرہ وسع سیئہ، عمر لمبی ہو اور برائیاں ہوں، برا آدمی ہے۔ عمر لمبی ہو اور نیکیاں ہوں، اچھا آدمی۔ کتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں، ہم سوچیں ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر برائیاں زیادہ ہیں تو بیکار آدمی، اچھے آدمی نہیں ہیں، ہم خراب ہیں۔ اور اگر عمر لمبی ہو رہی ہے اور نیکیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، توحید کے ساتھ ہو رہی ہے، اسلامی زندگی کے مطابق ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ اپنی آخرت کے لیے محنت نہیں کرے گا تو اس کو پچھتاوا کیسے ہوگا؟ 80 سال زندگی گزاری، 70 سال زندگی گزاری، 100 سال زندگی گزاری، وہاں آخرت میں جائے گا تو کیا کہے گا؟ میں تو ایک دن یا آدھا دن رہا تھا دنیا میں، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، میں تو صبح سے دوپہر یا دوپہر سے شام تک رہا، 80 سالہ زندگی بھول گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی کہ تو آخرت کی کمائی کرنا چاہتا کر لیتا، نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا، توحید والا بننا چاہتا موحد بن جاتا، متبع سنت بننا چاہتا بن جاتا؟ کیا اتنی عمر نہیں دی؟ کیا جواب ہوگا؟ دی پر تھوڑی سی، یہ لمبی بھول جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ کیا ہمیں دوبارہ دنیا ملے گی؟ دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے؟ کیوں؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، دوبارہ دنیا دے دے میرے رب، اب تیری دعوت کو قبول کر کے آؤں گا اور تیرے رسول کی ہی اتباع کر کے آؤں گا، اب دنیا میں کما کے آؤں گا، بھیج دے دنیا۔ دوبارہ دنیا نہیں ملے گی۔ یہی سورہ حدید کی آیت نمبر 12 ہے۔ جب لوگ پریشان ہوں گے اور دوسرے سے کہیں گے نقتبس من نورکم، رک تیری روشنی میں میں بھی پل صراط پار کر لوں، میں بھی چلا جاؤں، تیرے پاس توحید کی روشنیاں ہیں، اس کی کرنیں ہیں، شعاعیں ہیں اس کی اتباع رسول کی، رک جا میں بھی جاؤں۔ وہ سامنے والا کیا کہے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم، دوبارہ جا دنیا میں، وہ دنیا میں جا 2025 میں، وہاں جا کے ڈھونڈ کے لا توحید کی روشنی، وہاں جا کے ڈھونڈ کے لا اتباع رسول کی کرنیں، یہاں نہیں ملیں گی۔ ہم نہیں آپ اپنی ٹارچ میں تجھے لے کر کے جاتے اپنی روشنی میں، جا دوبارہ وہاں ملے گی دنیا؟ یہ دنیا کبھی نہیں ملے گی۔ اور لوگ تمنا کریں گے دوبارہ مل جائے تو ہم ایسا کریں گے، نہیں ملے گی۔ ہوشیار ہو جائیں ہم مسلمان، ہوشیار ہو جائیں ہم انسان، ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانے، ایک ایک سال کو، ایک ایک دن کو غنیمت جانے اور اپنی آخرت کی کمائی کے لیے صرف کریں۔ دوبارہ دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ جس دنیا کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں نا، آئیں ذرا اس کے تعلق سے حدیث بھی سنیں۔ صحیح بخاری کی
ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے، کہا لاؤ ممبر لاؤ، صحابہ نے ممبر رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ چڑھے، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر، آپ ممبر پہ بیٹھے، وَنَحْنُ حَوْلَهُ، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ممبر سے کیا کہا تھا؟ ان اخوف ما اخاف علیکم من زینت الدنیا، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کس چیز سے؟ کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگینیاں عام ہو جائیں گی، تم اس دنیا کے آفروں کی طرف جاؤ گے، اس کی زیب و زینت کی طرف جاؤ گے، رسم و رواج کی طرف جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج رواج چل رہا ہے، شادیوں میں ایسا، غمیوں میں ایسا، خوشیوں میں ایسا رواج ہے، تم ان رواجوں کو لے لو گے، میری حدیث کو چھوڑ دو گے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہی دنیا ہے جس دنیا سے ہوشیار کیا تھا، متنبع کیا تھا اور کہا تھا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، لوگوں دنیا رنگین ہے، میٹھی ہے، رنگین چیز اچھی لگتی ہے، میٹھی ہے، اس مٹھاس کی طرف جائیں گے لوگ، کہ یہ دنیا رنگین ہے، یہ میٹھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اسی رنگین دنیا میں، اسی آفر والی دنیا میں، اسی میٹھی دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم ایسی دنیا میں کیسے توحید کو اپناتے ہو، جہاں سارے مشرک ہوں، جہاں شرک کی دعوت عام ہو، توحید مفقود ہو چکی ہو، وہاں تمہارے امتحان ہوگا تمہارے ایمان کا۔ دیکھتے ہیں ایسی دنیا میں، ایسے رسم و رواج میں، ایسے ماحول میں تم اپنی توحید کو کتنا اپناتے ہو، تم اپنی توحید پہ کتنا عمل کرتے ہو۔ لوگ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوسرے کہتے بھی ہیں کیا کرے گا، بچوں کی شادی کیسے کرے گا اگر تو ایسا ہو جائے گا تو، ہائے ہائے پھر دنیا، آخر جینا تو ہے نا، تجھے دفنائے گا کون، تیری نماز کون پڑھے گا، دنیا کی ٹینشن ہے یار۔ اگر آپ موحد ہو، تنہا ہو، ان تنصر اللہ ینصرکم، پوری قوم ایک طرف تھی، اکیلے ابراہیم تھے، آگ میں ڈال دیا تھا، آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، آگ نے جلایا نہیں، آگ ایئر کنڈیشن ہو گئی۔ اللہ نے سب کو کہا نا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کر کے دیکھو میں تمہاری کروں گا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا وہ۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم دنیا والوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ کہ اسی رنگین دنیا میں تمہیں کیوں پیدا کیا؟ فَيَنْظُرُ، وہ دیکھنا چاہتا ہے، ماذا تعملون، کیسے عمل کرتے ہو تم، کیسے تم اللہ کی توحید کو اپناتے ہو، کیسے رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو ایسے ادوار کے اندر، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہہ دیا لاسٹ میں، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا۔ ہوشیار رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ فَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے ہوشیار رہنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةُ بَنِي إِسْرَائِيل النِّسَاء، بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ آیا تھا وہ عورت سے آیا تھا۔ کا ہوشیار رہنا۔ آج بے شمار لوگ شریعت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کے عورت نے جو کہہ دیا کرنا ہے، ہم یہ دیکھنا ہے عورت کی بات، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو نہیں مانی جائے گی، کسی کی بھی اور نہیں مانی جائے گی، ہم مان لیں گے، رسول اللہ کی چھوڑ دیں گے۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، یہ دنیا فتنے والی ہے۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے ہوشیار رہنا۔ ہم نے دنیا کی حقیقت کیا جانی ہے؟ سب کچھ سمجھتے ہیں نا دنیا کو؟ آؤ ایک حدیث سنو، آپ اندازہ لگاؤ دنیا کیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 23-24، سنن ترمذی کی حدیث 23-19 سے لے کر کے 23-40، آپ یہ 21 حدیثیں پڑھیں گے نا تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، یار یہ کیا ہے دنیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈا پکڑا، ایسے مونڈے پہ ہاتھ رکھا اور میرے مونڈے پہ ہاتھ رکھ کر کے کیا کہا؟ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل،
ابن عمر، اور ابن عمر ایسے ہو کر کے بھی رہے، اللہ، کہا عمر کے بیٹے سن، تو دنیا میں ایسے ہو جا دنیا کے لیے جیسے مسافر خانہ، راہگیر کوئی چلتا ہوا مسافر درخت کے نیچے بیٹھا، سایہ حاصل کیا، چل دیا، کہا یہ دنیا سایہ دار درخت ہے، سایہ دار درخت ہے نا، اس سے سایہ حاصل کیا ہمارے آبا اور اجداد نے، چلے گئے، یہ زمین وہیں ہے۔ ہاں اتنا ہوا، دو انتقال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زمین کا انتقال آدمی کے نام، اور ایک ہوتا ہے آدمی کا انتقال زمین کے نام۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ جیسا ہی کوئی مرا فوراً کیا کرو جی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنواؤ اور کیا کرو، زمین کے انتقال کرواؤ۔ کرواتے نہیں کرواتے؟ اپنے نام کروا لیتے ہیں، اور وہ جو گیا ہے اس کا انتقال زمین کے نام ہو گیا، اور لفظ بھی دونوں کیا ہیں؟ انتقال ہے۔ یہ بھی انتقال ہے، وہ بھی انتقال۔ کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں نا، اور فلاں صاحب کی زمین کا انتقال ہو گیا۔ یہ زمین یہاں ہی رہے گی، ہمارے انتقال ہوتے جائیں گے۔ یہ سایہ دار درخت ہے، جس ٹکڑے پہ میں ہوں، کل میرا بیٹا، کل اس کا بیٹا، یہ سایہ دار درخت ہے۔ کہ ابن عمر اس کو سایہ دار درخت سمجھ۔ وعد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر۔ آج یہاں ہے تو کل قبر میں ہو سکتا ہے، آج تیرا نام کچھ اور ہے تو کل کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اذا اصبحت فلا تحدث نفسک حتی امسیت، خبردار صبح کرے تو شام کا منتظر تو نہ ہو، شام کر تو صبح کا انتظار تو نہ کر، کچھ پتہ نہیں۔ یا عبداللہ لا تدری ما اسمک غدن، بڑا پیارا جملہ حدیث کا آخری، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تدری، تو نہیں جانتا، ما اسمک غدن، کل تیرا نام کیا ہوگا، تو نہیں جانتا۔ ہوتا ہے نا، انتقال ہوا، چھن گیا نام، کیا کہتے ہیں؟ جنازہ تیار ہو گیا، میت تیار ہوگی، میت کو لے آئے، کوئی کہتا ہے عبداللہ کو لے آئے، عبداللہ کو غسل دے دیا، کہتا ہے کوئی؟ پیارا جملہ، یا عبداللہ لا تدری ما اسمک غدن، تجھے نہیں پتا کل تیرا نام ہی چینج ہو جائے گا، کل تیرا عہدہ بھی ختم، تیرا نام بھی ختم، پتہ نہیں کل کیا نام ہو جائے گا۔ کہا عبداللہ یہ ہے دنیا، دنیا کو ایسے سمجھو۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث، سنن ترمذی کی حدیث 23، 24، 23، 30، وعن مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على الصخرة الميتة فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه اهون على اهلها القوها، فقالوا من هذه الاهانة القاها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا اهون عند اللہ من هذه على هذه۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہم صحابہ اکرام آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، علی الصخرۃ المیتۃ، بکری کا چھوٹا بچہ مرا ہوا جو کسی نے پھینکا ہوا تھا، وہاں کھڑے، آپ ہم بھی کھڑے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اترون ہذہ، تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ اپنے مالکوں کے لیے کتنا حقیر ہے، جب اس کی جان نکل گئی کہ اس کو گھر سے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اور اس کو اٹھایا ہے، گھر سے پھینک دیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، وہ چیز جو بے وقت ہو گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو تو پھینکنا ہی اس لیے پھینک دیا ہے۔ کہاں؟ تو سنو، الدنیا اہون عند اللہ، دنیا اللہ کے نزدیک اس مردے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہم نے اس کو حقیر جانا ہے، کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی۔ الدنیا وما فیہا،
دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے جنت میں کوڑا کرکٹ کی جگہ سے بھی بہتر نہیں ہے. یہ ہے دنیا کا یہ حقیر، اس کو پھینک دیا کہ دنیا ایسے ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے. ہمارے صبح و شام، لیل و نہار دنیا کی ٹینشن میں گزرتے ہیں، دنیا کی ٹینشن میں سوتے ہیں، دنیا کی ٹینشن میں بیدار ہو جاتے ہیں. ہماری ٹینشنیں نہیں کہ ہم نے عشاء پڑھی تھی نہیں پڑھی ہے، ہم اٹھے ہیں تو فجر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، قرآن و حدیث کچھ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے، اذکار پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے ہیں. آخرت کی کوئی فکر نہیں. ایک اور حدیث، آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا، دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ ان احدکم یدخل اصبعیہ فی الیم فینظر ماذا. کہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور ڈال کر کے نکالے کتنا پانی میرے پاس آیا اور کتنا سمندر میں کم ہو گیا. کتنا کم ہوگا؟ اور ڈول نکالو گے نا تو بھی فرق نہیں پڑے گا، بالٹی نکالو گے نا فرق نہیں پڑے گا. یا چلو کی بات بھی نہیں کہی ہے، انگلی ڈال سمندر میں اور نکال، اور سمندر کے پانی کی سطح دیکھ کتنی کم ہوئی ہے، کچھ بھی کم نہیں ہے. کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے. لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى شربۃ ماء. کہ دنیا کا اگر کوئی مقام و مرتبہ ہوتا، سنن ترمذی کی 23-21 نمبر کی روایت، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. اس دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہیں. ہم ایک کو محنت کرتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ومن یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جس نے یہ کہا دنیا ہی دنیا، آخرت میں کچھ نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت اس زندگی میں، ایک بہترین زندگی میں یہ انمول تحفہ ہے. اس کو صحیح استعمال کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما.